ہمارے امام نے بتایا کہ حضرت امیر حمزہ حضور کی آمد سے پہلے ایک تلوار اٹھا کر لڑتے تھے، لیکن ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، جب حضور آ گئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی، ایسے کرتے دونوں ہاتھوں میں۔ اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا بچ جاؤ کافر تو بچہ تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے، حضور آ گئے، بس قیامت تک اب کسی کی کوئی بات نہیں چلنی۔ اب کوئی دیا بجھا ہوا جس کی وٹ بھی ڈیڑھی ہو، کوئی موم بتی بجھی ہوئی، کسی کی بات نہیں چلنی۔ اب قیامت تک صرف سورج سے نصف النہار پر آ گیا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب قیامت تک کسی کی بات نہیں چلنی، نہ لبرلزم، نہ سیکولرزم، نہ کیمونزم، نہ فلاں جناب، نہ نام نہاد جمہوریت، نہ صدارتی، کوئی نظام نہیں۔ قیامت تک اب ایک ہی نظام انسان کو نجات دے سکتا ہے، انسانیت کی بھلائی کر سکتا ہے، وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے۔ قیامت تک کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان پس رہا تھا، کوئی کاہن بن کے بیٹھا تھا، کوئی پادری بن کے بیٹھا تھا، کوئی جناب فلاں بن کے بیٹھا تھا، کوئی فلاں بن کے بیٹھا تھا۔ کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخشیر صد نخشیر گیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے انسان ایک شکار تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، کوئی اس کو جناب قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی لسانیت کے نام پر، کوئی سرداری کے نام پر، کوئی غلامی کے نام پر، کوئی زمینوں کے نام پر، کوئی جائیدادوں کے نام پر، کوئی سونے اور جناب مال و دولت کے نام پر انسان کو محکوم بنا کر اس کا خون نچوڑ رہا تھا۔ کہتا ہے ہوا کیا پھر؟ تامین حق کو حق دارا سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحقداروں سپرد، بندگاں مسند خاکاں سپرد۔ کہتا ہے کہ جناب جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے اور مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے، جناب جنوب والے شمال اور شمال والے جنوب کی طرف دوڑے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو وہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، انسان تو بجا، انہوں نے اب تو جانوروں کے حقوق بھی بتا کر ڈالے۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، جانور تو خوشی سے دوڑے کہ حضور آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا حق بتا کر جانا ہے۔ وہ کائنات میں کون سا دو ٹانگوں والا جانور ہے جس کو حضور کے آنے پر پریشانی کا اظہار ہوا ہے؟ وہ کون سے لعین ہیں جو مستونگ میں حضور کے نام پر نکلنے والوں پر بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کی جانیں لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن ہمارا امام بتا گیا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، ہے جی، حسن یوسف پہ کٹی لوامی زلیخا لو قد رہے تو ہو، ہے جی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کا حسن، یہ تو امام بوسیری نے بھی کہا نا، جس طرف حضور کی جس ادا کی بات کریں گے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال، حضرت امام بصری نے کہا نا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَضُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ اگر اللہ وہ پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو ایک وہ سیدھا ہڈی جو صدیوں پہلے کھا کے کسی نے پھینکی ہوئی وہ مٹی سے مل گئی ہوتی، اگر اس کے سامنے بھی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ زندہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا۔ کہا یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر جناب چھریاں چلا دی، وہ فروٹ کاٹتے پھل کاٹتے ہوئے چھریاں چلا دی، انہوں نے پتہ نہیں لگا۔ کیا یا رسول اللہ اگر وہ مصر کی عورتیں آپ کا حسن و جمال دیکھ لیتی نا تو اپنے گلوں پر بھی چھریاں چلا دیتی، انہیں پتہ نہ لگتا۔ اور ہمارا امام کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا۔ یہ کہتے ہیں جناب حضور کے میلاد پر حضور کے نام پر بندوں کو مار کے سمجھتے ہیں اور جناب لوگوں کو شہید کر کے گولیوں اور بمبوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے نام پر لکھنے کا کوئی نہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور جھلیو
بھائی یہ ہمارے ادھر بھائی سارے کھڑے ہیں، وہ سیکورٹی والوں سے گزارش ہے ادھر سے رستہ بند کرنا، طریقے سے لائن سے ان کو ادھر آگے بیٹھنے دو، آنے دو آرام آرام سے، ان سب کو آنے دو آرام سے، یہ بیٹھ جائے، یہ اوپر کر کے دیکھتے ہیں حضور۔ ہاں وہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قوم سے دور ہو گئے ہیں، کوئی دھماکے سے ڈر گئے ہیں، کسی کو دھماکے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ ادھر سینے میں لگا کر ادھر ادھر آ گئے۔ کسی کو حضور کے نام پر کوئی غلط فہمی ہے کہ ہم حضور کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں اور کوئی پریشانی ہو جائے، بیٹھ جاؤ بھائی سارے کچھ بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اسی حضور کے نام سے جان دینا ہے، بیٹھو، یہ تروڑا ہی کوئی نہیں۔ ان سے یوسف کے قدیم مصر میں انگشتیں زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ کائنات میں کوئی نہ سمجھے کہ حضور کے نام پر تو جہاں سے جس کا دل چاہے، ہمارے قائد کے سامنے کسی نے نعرہ لگایا، انہوں نے کہا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو بابا جی نے فرمایا جھلیو قدم بڑھانا نے ہو رن اصا حضور کے نام سے گردنیں بدھائی ہوئی ہیں چل۔ اور کسی نو کوئی اور شوق ہے تو آزما لوے، اسی تو کہنے ہتکڑیاں پا کے بھی لبیک، اسی تو کہنے ہتکڑیاں پا کے بھی لبیک، تھانے میں جا کے بھی لبیک، پرچہ کٹا کے بھی لبیک، دہشت گردی لوا کے بھی لبیک، جیلوں میں جا کے بھی لبیک، وہ کال کوٹھیوں میں جا کے بھی لبیک، اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک یار۔ اور ہم میلاد عشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، ہم میلاد شریف کے لیے تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اگر تکلیف ہے کہ میلاد کیوں منا رہے ہیں، تو میں نے کہا صحابہ نے میلاد جو منایا ابھی تو ہم نے وہ منانا شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو ہم میلاد منانے کے لیے جدی روڈ پر آئے ہیں، صحابہ نے تو میلاد منایا ایسے تلواریں اٹھائیں اور کیسر و کسرا کے دروازے جا کر کھڑکائے اور کہا نکلو باہر حضور آ گئے، تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے۔ اور ابھی تو ہیں امریکہ اور یورپ کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں پاکستان، اور پاکستان کی باغ دوڑ، جس دن حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں باغ دوڑ آئی اس دن کی لال قلعے دہلی کے اوپر جھنڈا لگا کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو سارے منن والے ہیں نا کہ نہیں، بیٹھ جاؤ بس اتنی دیر۔ اساں میلاد منانا اور یہ بھی ساری تاریخ ہے کہ اساں سخت حالات دیکھ کے کبھی موقف نہیں بدلے، اور اصل کبھی مشکل دیکھ کے کبھی جناب بھاج کے دائیں بائیں نہیں ہوئے، اور اسی جناب مشکل دیکھ کے کبھی روئے بھی نہیں، اور جناب اسی مشکل دیکھ کے کبھی یہ بھی نہیں ہویا کہ جناب اسی اپنا راہ چھوڑ جائیے، بلکہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور آ گئے، بس قیامت تک گل صرف سرکار کی ہونی۔ حضرت بلال حبشی نے کہتی نا ارا برا جنت کرا کرائی کری منت درا، اے حضرت بلال حبشی نے حبشی زبان حضور کی نعت لکھی، تے حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیا عربی زبان ہے، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یدرک المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہوں گی نا کہ جناب بہادر کون سی، دلیر کون سی، سخی کون سی، عادل کون سی، عابد کون سی، زاہد کون سی، اور جناب سارا کچھ کون سی، یا رسول اللہ کسی نو پیش نہیں کیا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیا جائے گا۔ ہاں اے جدو تاریخ لکھی جائے گی کہ صرف دو چھلیاں چلیاں کہ دو شل چلے کہ جناب نہ تبدیلی لبی، نہ پتنگ لگے، نہ پتنگے لبے،
کہ جناب چلدیاں گولیاں کے سائے وچ ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں چل رہی ہون تے سارے ظلم بھی کر رہے ہون تے جناب سارے اتو جناب تیزاب سے پانی بھی چھوٹے جا رہے ہون تو پھر پوچھا جائے تھی حضور نال وفا کرو گے تو عاشق کہہ رہے ہون لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور دیکھیں آج آپ سارے بھی میلاد مصطفیٰ میں آ گئے, ہم بھی آ گئے, یہ علماء بھی آ گئے, یہ جناب قبلہ فیضی صاحب بھی آ گئے, یہ قبلہ پیر عبدالرزاق صاحب بھی آ گئے, قبلہ شرفی صاحب بھی آ گئے, یہ علماء بھی تشریف لے آئے, یہ صلحاء بھی تشریف لے آئے, یہ حفاظ بھی لے آئے, یہ قاری بھی لے آئے. سارے کیوں آ گئے؟ یہ اسٹیج کیوں لگ گیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے خود ممبر بٹھایا مسجد نبی میں, اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسان اوپر چڑھو. ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حسان ممبر کے اوپر چڑھو. اور کہا یا رسول اللہ کیوں چڑھوں؟ فرمایا میرے دشمنوں کو جواب دو اور میری تعریفیں بیان کرو. اور جب حضرت حسان ممبر پر چڑھے کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِلْتِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤُ, یا رسول اللہ میں بھی, میرے ماں پیو بھی, میری ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان. کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سنیا کہ حضرت حسان بن اصلیت سے کھڑے ہو کے ہی کر رہے ہیں کہ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں کہ حضور کے دشمنوں کے دلوں میں کر کے لرزا رہے ہیں. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیکھا نا حضرت حسان میرے دشمنوں کو جواب دے رہے ہیں اور انہوں نے سینے پھٹ رہے ہیں میرے غلام جی اس ہزار وفا نال. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوجد حسانا بروح القدس کما ينافق یفاخر رسول اللہ. فرمایا جدوں تک حسان ممبر سے چڑھ کے میرے دشمنوں کو جواب دینا جبریل اس کی پشت سے کھڑا رہندا. اور چلو اسی حضور کی عزت واسطے جدوں نکلتے ہیں نا تو گل ساڈی نہیں, گل مالکاں دی رہ جاتی. ہاں اور بابا جی دس کے گئے اسلام کنڈ نگڑ اور فیض آباد کے آج تک درد اٹھ رہے ہیں. دیکھ رہے نا فیض آباد کے درد اٹھ رہے ہیں. میں کہا وہ اپنے کھوتے رستو کو پوچھ درد کیوں ہوئے؟ وہ کہنے وہ غالب تھے. میں کہا تسی تو کہتے پھر بندہ 150 ہوئے. ایسا کی مطلب ہے؟ ایسا مطلب ہے کہ اسمبلی چ بھی 350 بندہ بیٹھا ہوئے, صوبائی اسمبلیاں جی 400 300 200 بندے بیٹھے ہون, ہزاروں جناب سیکٹری ہون, ہزاروں جناب پولیس ہوئے, سارا کچھ ہوئے, لیکن اسلام کا بندہ 150 بھی بھرا ہوتا ہے. یزید کو کتنا لشکر سی ہزاروں کے حساب نال قیامت تک گل کہوں کی ہو رہی؟ بہتر دی گل کہوں کی ہو رہی؟ بہتر دی. بھاویں جتنا مرضی ٹل لان قیامت تک گل حضور کے غلاماں نہیں رہے گی. وہ تو کہتے سن بھائی اسی ہزارہ بندے بھیج کے فیض آباد خالی کرا لیا, میں کہا 150 بندہ تو قیامت تک این گرتی گردا رہے گا جڑا تساں آخیا. ورنہ تو جناب تساں گولیاں چلا کے بھی دیکھا, تساں ہر ظلم کر کے دیکھا. ساڈے جناب حضور کے غلام سارے کہندے مارو مارو مار مکاؤ, تے میرا عشق نشے وچ آیا. ایسا بابا سانو دس کے گیا نا, یاد رکھنا اسلام دلی گل کا قائل نہیں. بھاویں سویرے کوئی بندے اٹھن جناب راتی حافظ صاحب آئے سن کی گل کر گئے, میں دستے میں اسلام بندے کھڑکا کے لینا. اسلام بندے صحابہ نے کلمہ پڑھیا تو اسلام نے کی کیا کہ جاؤ گھر میں پہ جاؤ, جاؤ اللہ اللہ کرو, جاؤ مسلے ڈالو, جاؤ تسبیحاں پڑھو تو تہاڈی معافی جناب تانوں جناب دس دیتا. نہ صحابہ نو اسلام کدی بدر وچ لے گیا, کدی احد وچ لے گیا, کدی مراسد, کدی مختلف, کدی تبوک, کدی شیعہ ابی طالب, اور جناب کدی کس مقام سے. بلکہ حضرت خالد بن ولید جب اسلام لے آئے تو ایک دن یارانہ دوستانہ کے طور سے حضرت خباب بن عرب کے موڈیوں سے ہاتھ رکھیا. جب موڈیوں سے ہاتھ رکھیا تو آپ کا ہاتھ حضرت خالد بن ولید کا ہاتھ حضرت خباب بن عرب کی کمر کے وچ چلا گیا. حضرت خالد نے کیا خباب ایتھے کی ہویا ہی؟ حضرت خباب نے عرض کی تھی کیا خالد بن ولید جب تھی اسلام نے مقابلے چاہتے تھی نا سارے دشمن سانو انگاریوں سے لٹاندے سن اور کہتے سن حضور کا دامن رحمت چھڑ دو, ساری چربی پگل کے انگارے تک پہنچ جاتے سن. لیکن اسی کہنے سا مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور میں کہا میلاد وہ تو صحابہ منایا, 8 تلوار چک کے
ایسے ہوں لنگر پکیا ہوا، لنگر بھی ملے گا، تھی آئے ہو لائٹاں بھی لگیاں، گھر واپس جاؤ گے بسترے بھی لگے ہوئے، اور چلیا جڑا صحابہ میلاد بنایا 8 تلوار چکیاں، کھان واسطے کھجورا بھی پوریاں کوئی نہیں، تو میرے آقا نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے۔ اچھے جناب جلوس سے میلاد سے لڑائی ہو رہی کہ جناب ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے، جناب یہ وہاں سے نکلے گا۔ میں کہا جڑے اے کر دیں نا، جناب فوشات کر دیں، بکواسیات کر دیں، او میلاد نہیں، میلاد تو صحابہ منایا، کی منایا؟ کہتے میلاد سے جلوس جانا چاہیے کہ نہیں؟ میں کہا سن، حضرت سعد کو پوچھا جناب بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو، پھر حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خود میں نمبال ناما شیتا واتے ناما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر طے کھڑیا، حکم دو گھوڑے سمندر پا کے رکھ دیں گے، حکم دو کیسا کسان جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دو پہلے دماغ تک گھوڑے جناب گھوڑے کے جگر پہ لا کے رکھ دیں گے۔ میں کہا جھلیا جنہوں 2 جھنڈیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، جنہوں ایک جلوس برداشت نہیں ہو رہا، تے صحابہ تو کہتے سر حضور تھوڑے دائیں بھی چلیں گے، تھوڑے بائیں بھی چلیں گے، تھوڑے اگے بھی لڑیں گے، تھوڑے پیچھے بھی لڑیں گے، حکم تو دیو تسی۔ تے میں کہا جھلیا تو کیسے میلاد کے جلوس تک آنے، تو دائیں بائیں پھسلتا کہ جناب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لینا، بندے کھڑکا کے لینا۔ اسلام نے پہلے بدر احد قریشی مختلف تبوک، پھر کیا وکلم وعد اللہ الحسنی، پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک قرآن نے پھر کیا، اور پھر اس کے بعد بابا جی نے کیا؟ اصا اپنی زندگی عاشق رسول کیوں دیکھا؟ ورنہ گل سنو بھائی، ورنہ جڑے 2 عمرے کے ٹکٹ دے دینا سی وہ بھی عاشق رسول ہوتا سی، ایسی گل ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، جڑا جناب بازار 2 جھنڈیاں لا دینا سی وہ بھی عاشق رسول ہوتا سی، جڑا جناب بلاج شریف کے پروگرام میں دیگر 2 دے دینا سی وہ بھی عاشق رسول ہوتا سی، لیکن عشق کا معیار بابا دس کے گیا، ہاں عشق کا معیار بابا دس کے گیا کہ نہیں؟ این دس کے گیا کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ اور زمانہ اپنی جائیدادوں کی لڑائی لڑتا رہا، دولت کی لڑائی لڑتا رہا، زمانہ اپنے جاہو منصب کی لڑائی لڑتا رہا، زمانہ اپنے صداری اور وڈیری کی لڑائی لڑتا رہا۔ ایک بابا اٹھا، انہیں کہا میں کتا پاک رسول اللہ دا، انہیں دسیا سرداری بھی مل سکتی، ہاں جی جاہو منصب بھی مل سکتے، تو آیا نہ در سے کیوں بد نصیبہ۔ اگر کیا ہے عاشق رسول بننا نے ایک کہڑا عشق رسول ہے کہ جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو بندہ ایک تھانے سے ایک پرچے تو پولیس والے تو ڈر کے اندر بڑھ جاوے، بلکہ جناب جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا کہ بابا جی کو گھسیٹ کے جناب پوڑیاں تو تھلے لا رہا ہے، میں تو اندر سے اسلام بندے کھڑکا کے لینا۔ بابا جی نے جب کیا کہ میں عاشق رسول، میں کتا پاک رسول اللہ تے سائیاں کھڑکایا بھی بندہ کیوں جا کہ گھسیٹ کے سریے تو لایا تے جناب کمر دی تکلیف بھی اور جناب مورے دی بھی تے درد نال بھی جناب جتا بھریا ہوا، جب تھلے اترے تو مسکرا پہ ہسن لگ پہ، وہ افسر کہنے لگا پولیس افسر نے کہا بابا مسکرانا کیوں ہے؟ کہ جھلیا جنہاں واسطے تو مینوں گھسیٹ رہا او مالک مینوں ویکھ رہے تے جنہاں واسطے تو کر رہا او تینوں نہیں ویکھ رہا۔ اور بابا جی نے کیا کسی نے گل کرنی وہ ساڈے نال آ کے گل کرے، اصل تک گردنا حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ساڈے آدھے حضور تک کس طرح پہنچ جائے؟ ہاں جی یہ تو صحابہ کی سنت سی نا۔ حضرت سعد بن ربی، میں تمہیں مسئلہ سمجھانا چاہوں، حضرت سعد بن ربی یہ میدان احد آپ 70 زخم لگے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی، حضور انہوں مشورہ کرن میدان احد تو پہلے تشریف لے آئے گھر بھی۔ حضرت سعد بن ربی جب 70 زخم لگے حضور نے صحابی کو بھیجا، ایک صحابی نے فرمایا سعد بن ربی جسے ملے نا میرا سلام کہنا اور کہنا کہ کئی بات ہے جدو کا دس جڑا میں تینوں حق پہنچایا دین پہنچایا تو کیسا پایا؟ حضرت سعد بن ربی صحابی کہنے میں ڈھونڈدیا ایک جگہ پہنچا تو حضرت سعد بن ربی اس طرح سا لے آ رہا آخری سا جس طرح بھٹی میں دھواں نکلتا، آخری سانس آپ دے چل رہا زخم نال، کہنے میں جا کے سلام پیش کیتا کہ سعد تانوں حضور سلام پیش کر دیں، تو انہوں نے کہا میرا بھی میرے آقا مولا دی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا۔
اور پھر کیا کہ حضور پوچھتے ہیں دسو تمہیں میں جڑا حق دیتا وہ کیسا پایا تھی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھی سانو حق پہنچان کا حق ادا کر دیتا. جب صحابی کہتے ہیں میں مڑن لگا تو حضرت سعد بن ربیع نے کیا ایک پیغام میرا بھی لے جا. حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کری کہ حضور کے جتنے غلام ہیں انہوں نے میرا پیغام دے دی. 70 زخم لگے ہوئے اور آپ کی صرف بیٹیاں سن, بیٹا بھی کوئی نہیں, لیکن یہ نہیں کیا بھائی انہوں کا کی بنے گا. اور انہوں نے کہا جا کے حضور کے غلاموں نے میرا بھی ایک پیغام دے دیں کہ اگر ایک آنکھ بھی کوئی جھپک بھی ہوئی تو کوئی حضور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو زندہ تھا میرے نبی تک کوئی پہنچا چلے اے کہتا کہ صحابی کہتے ہیں اے گل کر رہا تھا اتنی دیر میں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص. اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کے نام عرب, امبر زبی ابیر ہوا مشتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. جی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت سعد بن ربیع دے زخمی جسم کے ہوتے تشریف لائے. حضور نے حضرت سعد بن ربیع کو پوچھا فرمایا سعد تیری کوئی خواہش؟ کہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنا کٹے ہوا جسم زخمی جسم گھسیٹ کے حضور کے قدموں ہوتے رکھ دیتا اور کیا کہ منم بہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم بروخ تو دیدہ باشی تو درونے دیدہ باشم. کیا یا رسول اللہ کوئی تمنا تھی دنیا تو جا رہا ہوا تسی مینوں ویکھ رہا ہوا تو میں تانوں ویکھ رہا ہوں. بڑی ترتیب و تدوین نال پروگرام ہو رہا سی ہے جی, بڑی خوبصورتی نال, لیکن اے دسو عاشقانہ ماحول بنیا تو گل بن گئی کہ نہیں؟ ہاں اقبال کہنا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ لوگ سانو ترتیبہ دستے ہیں میں کہ ساری گلا اپنے وجدان نال دسو چا سن بن گئی کہ نہیں؟ ہاں اے بابا جی دسیا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں, اور عشق کے رنگ عجیب ہی ہیں. وہ تو ترخانہ کا منڈا ہوئے, ہاں جی ترخانہ کا منڈا ہوئے تے علم الدین ہوئے تے دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھے ہوئے تے پیر شال لجپال چلے جان تے ترخانہ کا منڈا کہے پیر جی میرے سورہ یوسف سناؤ تے پیر صاحب جان بوجھ کے ایک آیت چھڑ دیں تے حضرت غازی علم الدین دیکھ کے قرآن نہیں پڑھیا تے جناب متشابہ دستے قرآن دا تے پوچھنا غازی ایک گل کیویں بنی تے آکھے من عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانہ جاب اعظم ازنار میندیشم مندار بلا اسرا تو تخت شہیدانم حلاج جو ہم عاشق ازدار میندیشم. کبے اور جناب پیر جی اے حضور کے دامن رحمت نہ وابستہ ہون تو بعد حضور کے ناطے قربان ہون تو بعد عزت ملی. ایک گل بنی کہ یاد رکھنا قیامت تک کسی کی کوئی گل بڑھ سکتی تو حضور کے ناطے قربان ہو کے بڑھ سکتی. اور غازی المدین دنیا تو چلے جان, پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑھے سید ایڈے بڑے سید وہ آ جان تے لوگ این کر کے جناب چہرے تو کپڑا ہٹان تے شادیاں ہاتھ کر دین کان جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا. ڈاڈی گل ہے بڑی. انہوں نے کہا جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا, چہرے نو ڈھام دیو, پیروں دیا تڑیاں کھولو. پیروں اے ہے ایک اپنے فیصلے بڑے کرن سے بڑا دلیر ہوتا. انہوں نے کہا جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا, پیروں دیا تڑیاں کھولو. تے لوگ روڑ لگ پے, جب پیر کھولے تو شاہ جی پیروں نال اپنا جناب چہرہ لا دیتا تے پیر چومن لگ پے. لوگوں نے شاہ جی سید ہو کے تنخانہ دے منڈے دے پیر چوم دیو. شاہ جی نے کیا گل یہ نہیں, گل ساری مالکہ دی. ایک اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. فرمایا اے گل ساری مالکہ دی. اے دس تم دسنا چاہنا کہ چہرہ علم الدین کا حضور نے چومیا, جماعت علی شاہ پیر چومے گا. کہ پھر گل اتنے تک نہیں رکی. پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کر. اقبال جدید بھی پڑھیا, قدیم بھی پڑھیا, اور کہنا لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. اور جناب زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی تھی. ہاں جی, اور سارا کچھ یہ کہنا کہ جناب میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ اور خیرہ نہ کر سکا مجھے ڈلوائے دانے سے فرنگ. میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ اور نجف. ایک گل یاد رکھنا, کائنات کوئی شہر متاثر نہیں نہ کر سکتی تے او ایک کوئی آنکھ جس اکھ وچ طیبہ دا سرما موجود ہے, جس اکھ وچ طیبہ دی خاک موجود ہے, بس اس اکھ نو کوئی متاثر نہیں کر سکتی. ورنہ اقبال کہندا کہ جناب ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ,
اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ ہے جس کا چراغ جی اقبال کہتا ہے اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ ہے جس کا چراغ میسر آتی ہے فقط فرصت غلاموں کو نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. اور اقبال کہتا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے کہنا جڑا اٹھتا حضور کے دین وال پی جاتا حضور کے نام وال پی جاتا کہنا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے کہنا ہے ٹک ٹاک ہے فیس بک اے ساریاں کہنا انہوں نے اپنی اکھاں نہ جگمگا صرف اے تصور کر کے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال حبشی نال مدینے چلے کے حضور پدر اس کے میں گئے حضور عہد اس کے میں گئے کہنا ذرا تصور کر حضور معراج کی رات لا مکان کے میں گئے کہنا ادھر ادھر نہ کر فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے تیری نگاہ کا نگہباں ہوں صاحب مازار. بات کہنا کہ اللہ کرے تیری نگاہ دیتے حضور سے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک باری نظر رحمت پہ جاوے پھر بڑھے گا کہ اقبال سارا کچھ پڑھ لیا کہنا پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اقبال کہنا میں جدید بھی پڑھ لیا قدیم بھی پڑھ لیا لیکن غازی علم الدین میں جب قبر سے رکھ لینا تو سارے باہر کٹ کے جناب علامہ اقبال نے غازی علم الدین دے کفن کھول کے منہ دے کول گل کر کے کی تھی میں نے کہا غازی جب حضور آمن سے میرا سلام پیش کری بابا جی کہتے سن پھر میرا وجدان یہ کہتا کہ غازی صاحب نے اقبال کو کیا کہ اقبال چھتی باہر ہو حضور آنا ہے کہنے پر اقبال چھال مار کے باہر قبر سے نکلا اور باہر نکل کے کہنے لگا شاہ جی اسی گلا ہی کرتے رہ گیا ترخانہ کا منڈا بازی لے گیا. ہاں اتنے سرکار کی بارگاہ وچ مل وفاواں دا مل ہاں اتنے مل وفاواں دا اتنے کوئی پگاں دا مل نہیں کوئی پیریاں دا مل نہیں کوئی علم دا مل نہیں کوئی کتاباں دا مل نہیں اتنے مل وفاواں دا. ہاں جی جی سارے ہٹ جان تے ایک ویل چیئر اتنے بیٹھا ہوئے جی او وفا کر جاوے او وفا کر جاوے تے پھر شاعر کہندا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضۂ وفا کیا ہے وفاؤں کا صلہ کیا ہے. ایک گل میں اپنے سارے بزرگوں بھی ہے لیکن خصوصاً نوجوانوں گل ہے ایک گل کرتا جاواں تانوں مسئلہ سمجھانا جاواں کہ یار ملک کھا گئے ہاں جی پیٹرول کھا گئے ڈیزل کھا گئے گیس نہیں ملتی ہر شہر تباہ کر کے رکھ دیتی لیکن درد 22 دن فیض آباد کا کیوں ہے تمہیں میں دسن لگا ہے کیوں ہے یار پوری قوم کیبل دکھائیاں نیٹ دکھائے ہر فحاشی اریانی 14 اگست کے دن بھی جناب قوم دیا بیٹیاں نچا دیتی لیکن اتنے کوئی سو موٹو نہیں فیض آباد نہ درد پتہ کیوں ہے عالم کفر نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی جتنا پیسہ خرچ کیتا جتنے پیسے لائے جناب سارے سامان لے آئے جناب اے بے حیائی اریانی فحاشی لے کے آئے لیکن بابے کے 22 دنوں نے انہوں سے پانی پھیر کے رکھ دیا. اور کیا بات اگلی سنو اگلی گل ہے کہ بھائی پانی پھیر دیتا انہوں نے عالمی رپورٹ ادارے ایجنسیاں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں ہوں تو رپورٹ انہوں کو بھی آ گئی ہوں تو گیلت سروے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا یہ پاکستان محمد عربی کے غلامی کی طرف جا رہا ہے. اور ہمیں بھی مختلف ساتھی مشورہ دیتے تھے کہ جناب آپ ایسے کر لیں آپ جناب ایسے بات کر لیں سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر پیسے خرچ کر لیں. میں کہا جالیا چھڈ انہاں چیزوں سے لوڑ ہی کوئی نہیں سانو جو بابے نے کا سبق پڑھایا اسی وہ جی ٹی روڈ سے بھی بیان کر دیں گے وہ گلیاں بھی بیان کر دیں گے وہ موٹر ویاں سے بیان کر دیں گے وہ پلوں سے بیان کر دیں گے اور جیلوں سے بیان کر دیں گے اور تھانے سے بیان کر دیں گے اور جڑا موقع ملے گا اسی عشق کا وہ سبق سنا جاواں گے کہ قوم پیچھے لینا کا لا کے لبیک کا نعرہ لاندی آوے گی. اور جا کر ان کو بتا دو میں تو پہلے بھی کہنا کلے کلے نہیں گال کیا ہو ٹل لاؤ ٹل وہ کوئی ہور ہو گے
جڑے جناب نس گئے کہ جناب جیلوں سے نکلتے ہوئے باہر انہوں نے کہا جناب ساڈی بھی توبہ ساڈے پیو دی بھی توبہ ساڈی جان چھڈو روندے ہویا انہوں نے کہا روندے کیوں ہو اے جناب گھر جا رہے ہو تسی پارٹیاں نہیں چھڈ دتیاں انہوں نے کہا بابا آخ کے گیا سی تساں بھی رونا تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا تے محمد عربی دا دین تخت تے ہونا انشاءاللہ اے کوئی مت آکھے اے سیاسی جلسہ اسی الحمدللہ سیاسی ہاں لیکن ساڈی سیاست اسلام دے تابع ہے بات کہنا دین اگر پختہ پہ آداب دین بغیرت صحبت ارباب بات کہنا جا کے خشکیاں کو نہ پوچھی کہ دین کی دے جا کے نوازو گنجے کو نہ پوچھی شبازو کو نہ پوچھی جڑا گستاخان جفے مارتا رہا عمران کو نہ پوچھی جڑا کہنا جی ہم دنیا سے تعلق توڑ لیں معیشت خراب کر دیں کہنا انہوں کو نہ پوچھی بات کر کس کو نہ پوچھیے کہ دین ہے کی بات کرنا داتا جی ہجویری سے دانتے چلا جائیں تینوں پتہ لگ جائے گا دین ہے کی کہنا دین اگر تک پختہ بے آداب دی بغیرت صحبت ارباب کہنا جب دین پوچھنا ہویا نا تو پھر پنڈی کے کانسٹیبل ممتاز قادری کو جا پوچھی کہ دین ہے کی اور تینوں 27 گولیاں ان میں لگا کے دسے گا کہ حضور نہ وفا ہے مینو اے دسو بھائی تسی اے پنڈاں دے لوگ ہو اے جناب ایسو ذرا لاہور تو جناب ساری پنچایتاں پرے ساری جان دو دشمنیاں بھی جان دو میں جانتا اتنے جناب بڑی آپس کی چپکلا شراندی بڑے جناب لڑائیاں ڈنڈے پہاڑیاں سوٹیاں تو جناب بندوقاں شروع بھی تو بڑی تیل لا کے رکھی ہوئی ہیں سارا جناب سامان رکھا ہوا میں جاننا یہ ساری گلاں مینو یہ دسو کتنے قتل ہونے کدی کسی کو تکلیف ہوئی ایسے مارے جانے روزانہ سیشن کورٹ بھرے پین اور جناب دیوانی فوجداری سارے بھرے پین کسی کو کدی تکلیف ہوئی ایسے جناب پورے جناب پرس خالی ہو جاتے پورے ٹرالی ہوئی 27 گولیاں بھی ہے کہ نہیں پورے کفر میں گل یہ کہ ذات واسطے کائنات ساری بھی کرا دو گل کوئی نہیں جہاں مستفا واسطے چلیاں قیامت والے دن تک انہوں نے بولے آیا نہ در سے کیوں بد نصیبہ اس واسطے کہ مل انہوں دا جڑا حضور دے در سے آ جائے ہاں جی جڑا حضور دے در تو دور چلا جائے اقبال کہنا بلال از حبش سہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ یہ بولا جبھی اقبال کہنا کہ اسلام ہے بڑا غیرت والا کہنا ہے ابو جہل آ جا قیامت تک واسطے ابو الحکم بڑھا دیں گے لیکن ابو جہل آتے میں نہیں آنا حضور کے در سے اور کہنا اتبا تو آ جا شہبت تو آ جا امیہ تو آ جا جب سارے انکار کر دیں تو اسلام پیروں سے نہیں پہنتا اے گل ہے جدو بابا جی آتے تھے نا حضور کے نام سے پیرا دئیے چلو آؤ تے سارے جدو سر واڑ کے اندر بہ گئے تے بابا جی نے چھوٹے چھوٹے مولے کو لڑا دے شباب سے ہے جی بابا جی نے نکے نکے منڈے بالکل آئے نوجوان داڑیاں چڑھتی ہوئی جناب این کر کے پواں پھٹتی ہوئی تے انہاں فیض آباد سے ہزاراں دے مجمع نوں نسا کے کیا کہ تو کہنا سر بندہ 150 تے فوج جناب پولیس 10,000 تے رینجر سے فلاں تے فوج سے 10,000 تے تو آ کھڑا ایسے ہی کھڑوتے ہیں تاثر قیامت حضور دے غلاموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس کی ایک مثال ہے کہ حضور دا غلام غازی ہوئے تا بھی کامیاب ہے شہید ہو جاوے تا بھی کامیاب ہے جڑا میدان جنگ سے بچ جائے وہ غازی جڑا جناب قتل کر دیتا جائے شہید وہ شہید جڑا اتنے دنیا تو چلا جائے مر جائے وہ شہید جڑا مر جائے وہ شہید جڑا بچ جائے وہ غازی تے جڑا نس جائے وہ نیازی میں تو دسن لگا کہنے سن ہم آزادی لڑیں گے میں کیا چلیا جی تصا آزادی کی جنگ لڑنی ہے پھر اسی کھر پے والی دکان کھول لیے جی تصا آزادی کی جنگ لڑ لی تو پھر حسرت موہانی کون ہے پھر صدر الدین آزردہ کون ہے پھر فضل خیر آبادی کون ہے پھر کفایت علی کافی کون ہے پھر ایک کون جی تصا آزادی کی جنگ لڑ لی پھر شاہ احمد نورانی کون ہے پھر جناب مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی کون ہے پھر جناب صدر الدین آزردہ کون ہے پھر جناب مولانا کاکوروی کون ہیں پھر جناب امیر المجاہدین کون ہیں اس تصا آزادی کی جنگ لڑ لی اتنے تو جیلوں چ باہر نکلے روندے ہوئے کہ بھڑے حال سے باقی جاڑے
اور ایک دوسرے بھی پارٹی والے ہیں تو گلا نہ کر دے کہ جناب اے نیازی انہوں نے جڑے رہن باقی کچھ نہیں کیا اور باقی نہ کی گل کریے اور جڑے نون والے انہوں نے نہ کی گل کریے جنہوں کا اپنا لیڈر 50 روپے کے اسٹام سے نسیا ہوئے جنہوں کا جنوں کہنے لیڈر وہ 50 روپے کے اسٹام سے ملک چھڑ کے چلا جائے وہ بھی منہ بکھان جو کہ کدھر آ کے آخر کہاں ہے لبیک والے میں کہ یہاں ہے لبیک والے اور اب ڈرامے بازیاں ختم ہو گئی ہیں قوم نے دیکھ لی ہیں جو جناب ڈرامے باز لیڈر اور جناب کوئی شام کو ہور کہے صبح ہور کہے رات کو اس کا موقف ہور ہو ابھی تو لکھا آ جاتا ہے نا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ لکھا آ جاتا ہے نا اب تو پتہ لگ جاتا ہے کہ صبح کو کوئی بات ہو رہی ہے شام کو یہ سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں جیلیں بھی دیکھ کر آئے ہیں ہتھکڑیاں بھی دیکھ کر آئے ہیں گولیاں بھی دیکھ کر آئے ہیں شل بھی دیکھ کر آئے ہیں لیکن ایک افسوس کی گل تمہیں سنائی جاواں رہ نہ جاوے مینوں یہ دسو ہتھکڑیاں سانوں بھی لگیاں کہ نہیں دونوں ہاتھوں لگیاں وہ پوچھنا ہے بھائی آپ کو ہتھکڑی لگا لیں میں نے کہا جی میں نہ لواں کہنا پھر تہاڈی مرضی میں کہا دونوں ہاتھوں لا اس واسطے کہ ایک شوق دیا منگا خوشی نہ پوائیاں یہ تو اس دیا منگا اسی خوشی نہ پوائیاں یہ منگا تو امام سجاد نو بھی پہ امام موسیٰ قادر نو بھی پہ جناب امام علی رضا نو بھی پہ امام حسن عسکری نو بھی پہ یہ تو جناب روڑا ہی کوئی نہیں یہ تو شوق دیا منگا یہ تو حضرت مجدد الجفانی نو بھی پہ یہ تو حضرت جناب امام فتح خیر آبادی نو بھی پہ اور امام جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو بھی پہ میں کہ ساری پاس شوق نال پھر جناب انہوں نے کہا جی ایڈی پرچے کی چھان پڑھا دیتی انہوں نے کہا اے تھوڑے نام پرچے میں دیکھا اچھا میں کہا یہ سارے دہشت گردی کے پرچے میں کہا کوئی گل نہیں اگے انہوں نے کہا جی اے 4 شیڈول کے پیپر اے بھی تھوڑے نام تھوڑے سے 4 شیڈول بھی لگ گیا میں پوچھنا چاہتا ہتھکڑیاں لوائیاں سی لگ تمہیں بھی گئی پرچے کٹے سن کٹے تھوڑے سے بھی گئے ہاں جی اور جناب 4 شیڈول لوائے سن لگ تھوڑے سے بھی گئے اصل جیل گئے سا کہ جناب جیلوں کے سنتری کہتے سن اور جڑے ناموس رسالت واسطے آئے فرانس کے مسئلے سے آئے ذرا ادھر ہو جان تو ہوں بھی جیلوں سے آواز لگتی ہے جڑے گھڑی چور آئے ذرا ادھر ہو جان رسول اللہ بس ساڈے آن کا مل پی گیا حضور کا نام لگ گیا میں یہ گل بھی تمہیں دس دیا کہ کفر نہ تقریروں کو ڈرتا جائے نہ ساڈے کو ڈرتا جائے نہ کسی گل کو ڈرتا جائے کفر نو ڈر کوئی ہے ہوں بھی انہوں نے بلایا نا امریکیوں نے سارے نے بلایا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو انہیں سارے سارے غلاموں کو بلا لیا انہیں کیا مرو ڈالر بھی دینے پاؤنڈ بھی دینے پیسے بھی دینے سارا کچھ دینے تھی جو منگتے ہو دینے یہ تے کو لبیک والے قابو نہیں آتے ساری شرما تو تمہیں دینے تے کو لبیک والے قابو نہیں آتے انہیں کیا حضور ابا جی رہے امریکہ انہیں کہا ابا جی محترم ہم بہت قابو کرتے ہیں ان کو ہم ان کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں ہم ان کو ہتھکڑیاں بھی لگاتے ہیں ہم ان پر 4 شیڈول بھی لگاتے ہیں ہم ان کو جناب جیلوں میں تھانوں میں بند کر دیتے ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے اور ان کو جناب صبح شام جناب کوٹوں میں بھی بلاتے ہیں انہوں نے کہا پھر یہ قابو کیوں نہیں آتے انہوں نے کہا جناب ہم ہیلی کاپٹر سے گولیاں مارتے ہیں شیل پھینکتے ہیں سامنے سے ان کے بندے شہید کر دیتے ہیں انہوں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا سارا کچھ قابو کر لیتے ہیں لیکن ایک لبیک کا نعرہ لگتا ہے آج چیز پلٹ کے رکھ ملت دے غدار کہنے اے نعرہ پاکستان نہیں لگنا ملت دے غدار کہنے اے نعرہ پاکستان سے نہیں لگنا تے اسی کہنے پترو تیار ہو جاؤ اے نعرہ بارڈر پار بھی لگنا اور اے بارڈر کے قریب کھڑے ہیں آپس کی گل ہے اے محمد عربی دے غلامن تے ساڈے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے اور اسے مسلمان کی موت مار گھر بیٹھے نہ کمی جا رہی ہیں اے تو محمد عربی دے غلامن جے بیڑا بن جاوے
ہتھیاروں تو بغیر یہ لبیک کے نعرے لانے اندر بڑھ جان گے. ہاں یہ اصل بھائی دل سے اس کے تمانا می شبد خاص میں ہم دوشے سرجا می شبد بات کرنا بندہ دلیر ہوگا ہی اس وقت جس وقت دل ایک محبت رسول آئے. وہ دل بندے کا کم ہی نہیں محبت رسول کرنا. اور وہ دل تو جڑے سن منافق جڑے سن وہ تو 1.5 میل تو واپس آ گیا سن. 1.5 میل تو جناب جڑے عاشق سن جڑے منافق یہ لڑائی رہنی قیامت تک. منافقوں کی عاشقوں کی لڑائی منافق بھی اتنے ہی ہون گے عاشق بھی. منافق کا جناب 1.5 میل تو مڑائے سن. جڑے عاشق سن وہ تو اقبال کہتا محفل کون و مقام میں سارو شام پھرے لے کے میں توحید صفت جان پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہاں حضور کے غلام دی شان ہی بکری. یہ تو جناب ایویں سانو جناب درمیانے جائے بندے ٹکر کہنا بندے تو نہیں کہنا چاہیے. وہ دوسری جنس بھی ناراض ہوتی وہ کہنے جناب اسی ہجڑے ضرور ہیں لیکن محمد عربی کے غلام ہے نا. بابا جی کہنے سن نا ایک دن میں کیا جناب وہ تقریر کردیا گستاخ نو کتے نہ تسبیح دے رہی تھی. بابا جی کہتے میں موٹر وے تھلے اتریا تو جناب اتوں بابو صاحب تو لے کے گھر تک کتوں کی ایک پوری فوج اور میرے پیچھے بھونکتی آئے. بابا جی کہتے میرے سمجھنا آئی بھی خیر ہوئے کیوں کہنے پھر میرے دماغ خیال آیا کہ میں تقریر کردیا گستاخ نو کتے نہ تسبیح دیتی کہ کتے تاں بھونک رہے ہیں کتے ضرور ہیں حضور کے گستاخ نہیں ہیں. اس واسطے جڑے وہ جناب سارے اس معاشرے کے ہیں نا انسے تے ہجڑے وہ کہنے نا سی ہجڑے ضرور ہاں لیکن محمد عربی کے غدار نہیں ہاں. یہ جڑے سارے کول نے ہجڑے بھی نہیں ہیں. وہ کہنے نا سی محمد عربی کے نام سے جان دین تیار ہاں. روڑا ہی کوئی نہیں قسم با خدا کہنے وہ کہنے جی سارے نہ تصویر جو یہ کوئی ہور نسل ہے یہ کوئی ہور نسل ہے جی تے پیش پی ہوئی. اسی بھی حضور کے نام سے جان دین تیار ہاں. بس اتنی گل ہے اقبال کہنا دل دیش کے تمانا می شبد خاص سے ہم دوست توجہ می شبد. اقبال کہنا جب دل میں محبت رسول آئے نا پھر کائنات سے ہر ذرے نالوں کائنات کا ذرہ ہوئے پتا ہے جناب تھلے تن کا ٹوٹیا ہوئے اس توجہ ستارے نال افضل ہو جاتا. دسو بھائی حضرت بلال حبشی رنگ بھی کالا نک بھی چپی ہوئی قد بھی درمیانہ اور حبشی غلاموں کو کوئی پوچھتا نہیں تھی لیکن حضور نے آ کے کعبے کی چھاتوں سے چاڑیا کہ نہیں چاڑیا. اقبال کہنا اقبال یہ کس کس کا فیض عام ہے رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا پوری دنیا سے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی. سکندر ذوالقرنین پڑھے لکھے سارے جان جو پوری دنیا نے حکومت کنے کی تھی سکندر ذوالقرنین نے. کوئی اس کا نام ہی لینا آج ہے جناب ایسے بازار مین جی ٹی روڈ سے بلال بلال ہو رہی کہ نہیں ہو رہی کیوں وجہ ہے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. حضور کا غلام ہو جاوے اے حضرت سفینہ اے کھرک ہو جاتی لوگوں نے جناب کی گل ہے. حضرت سفینہ جناب افریقہ کے جنگل جا رہا ہے. افریقہ کے جنگل آج بھی بڑے مشہور ہیں بڑے جناب گھنے جنگل ہیں. حضرت سفینہ افریقہ کے جنگل جا رہا ہے اور جب جا رہا ہے تو سامنے شیر آ گیا کہ آپ نے تعارف نہیں کرایا بھی میں بڑا جناب عابد زاہد ہوں کہ میں بڑا نیک بندہ ہوں. جناب فرمایا جا ابل حارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا تو شیر ضرور ہے ذرا خیال نہ لاوی میں حضور کا غلام ہوں. آج جلے آپ جنگلی بھی ہون حضور نے خود فرمایا صحابہ کہنے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ چلے جب رستے چاہے تھے ایک جگہ باغ دے کول بہت سارے لوگ جمع. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی گل ہے کہ یا رسول اللہ اندر اٹھے اٹھ سمجھ لو اٹھ. انہوں نے کہا جی اٹھ ویسی ہوا پاگل ہوا یہ جڑا اندر جاوے اس چک بھردا جڑا اندر جاوے جناب اس جناب چک پاندا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بوا کھول دو باغ کا. صحابہ کہنے جب اسی بوا کھولیا تو کہنے صحابہ کہنے جب جناب حضور اندر تشریف لے گئے کہ وہ اٹھ نسدے ہوئے اس طرح جھومتے ہوئے اس طرح کہتے پاگل ضرور سی لیکن حضور کو جانتا سی این کر کے جھومتے ہوئے گردن میں جھومتے ہوئے وجد آ جایا حضور کی بارگاہ سے آیا تے اپنی گردن زمین سے رکھ کے اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور کے قدموں میں رکھ دیتے. صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ہونے تو تھوڑی دیر پہلے سارے چک پانا سی تھوڑی بارگاہ سے چاہ کے پہلے جناب منہ تھلے رکھ دیتا. فرمایا میرے غلاموں کائنات کوئی ایسی چیز ہی نہیں جی یہ نہ جانتی ہوگی میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں اسے تو جناب ہر چیز جانتی نا کہ اے یاد رکھنا اسلام اپنی پاور جتنے بھی کائنات پھنس جاؤ
اور مالی معاملات پھنس جاؤ اور جناب ہوو تسی حق تے کہ حضور دا نام لینا جے نہ نکلے تو سانو آ کے پکڑنا یہ تو آزما کے بیٹھا نا جب سارے پاسوں دشمن پی گئے ادو بھی لبیک کا نام نکلے تو ہر شہ اڑ گڑ گئی ہوں کہتے ہیں جناب ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی میں نے کہا حضور کے نام کے ساتھ ہے جی حضور کے نام کے ساتھ تامین حق بحقدار سفر میں نے کہا کائنات کی ہر چیز اپنے مدار میں آ گئی حضور کے آنے کے بعد تو پاکستان کی معیشت تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی یہ تو ایسے ہاں جی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں چلی نا بھائی جن کے آنے سے دونوں جگ روشن ہو گئے پاکستان کی معیشت چاہتی ہے کہ حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا پھر تو جناب حضرت ابو ہریرہ اسلام لانے کے بعد بھوک سے مسجد نبی کے دروازے پر گر جاتے لیکن پھر مدائن جناب بحرین کے گورنر بنے حضرت ابو ہریرہ بحرین کے گورنر بنے لوگ بحرین پڑھتے ہیں لفظ بحرین ہے بحرین کے گورنر بنے تو نرم ایسے نرم رومال سے نا اپنی ناک پوجی اور کیا بابا ابو ہریرہ کی گل ہے اسلام دی وہی ابو ہریرہ جڑا بھوکنا مسجد نبی کے دروازے سے ڈھیپ ہو جاتا ہے اج وہی ابو ہریرہ حضور کے دامن نال وابستہ ہونے گرم نرم ریشمی رومالا نال ناک صاف کر رہا ہے حضور کے در سے آ جائے کوئی آ جائے تو پھر تم آیا نہ در سے کیوں مد نصیبہ اسلام چلتا تو نہیں نا جی بابا جی نے حضور نال وفا کی تھی تو اسلام نے قرض رکھیا بھائی نہیں رکھیا نا جنازے سے بندے اتنے بھیج دیتے لوگ آج تک پریشان ہیں کہنے لو جی اتنا بڑا جنازہ میں کہا ویک رب پھر اپنے ایک بندے واسطے کتنے بندے بھیجتا آج بات کرنا اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اور ایک گل رہ گئی یہ تو ہوں دنیا دینا جب آواز لگی نا بھائی فلاں ادھر ہو جان ایک قیامت والے دن آواز لگے گی ختم نبوت سے غدار ادھر آ جان کیا گرجا پارٹی ادھر ہو جائے گی اور اگر ناموس رسالت سے غدار آ جان اے عمرانہ پارٹی یا پپلے یا جناب لونے یا پی ڈی ایم اے سارے ادھر ہو جان دین کے غدار انہوں نے ادھر ہو جان ایک آواز لگے گی یا ناموس رسالت سے وفادار ادھر ہو جان ناموس رسالت سے وفادار ادھر ہو جان امیر المجاہدین بھی ہوں گے پیچھے اصا بھی ہوں گے نا فیض آباد والے بھی وزیر آباد والے بھی حضور کے نام سے جس نے جڑا 2 منٹ بھی چلیا وہ بھی حضور کے نام سے اینڈ پیچھے ہوئے گا تو پھر بابا جی دس کے کہنے منظر کی بنے گا ہم سورہ حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سورہ حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعتیں رنگی یار اس دن پھر منظر بنیا ہے نا آسی بابا جی نے آخر گے ذرا اج سناؤ الطیف السلام من صلاتی ہی وشد بلا من وفرتی ہی فسکرت ہنا من نظرتی ہی نینا دیا فوجاں دج چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو روکے میا دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن کتے دن موتی دیا ہل لڑیاں لہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں صدقیاں تے قربانیاں تے لکھواری صدقے ڈاندیاں تے انہاں برتیاں مفت وکاندیاں تے سالا وقت بھی آمن وہ گھڑیاں جناب اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں بے شان سشانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ حکیم کتے جا لڑیاں اسی پھر بابا جی نے اس دن کہا گے نا حضرت حافظ مظہر الدین کہنے ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعتیں رنگی گر ملاقات ہو گئی سائے دربار کے ساتھ اور گر ملاقات ہو گئی خادم وفادار کے ساتھ جب بابا جی نے ملاقات ہو گئی پھر اسی کہیں گے جناب ذرا سناؤ جس کو ہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ایسی بابا جی کو کہیں گے آج 100 ذرا سناؤ سامنے کیا ہی ذوق افزار شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ تے بابا جی کو کہیں گے آج جب سامنے حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے آج اگر کہیں حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں سارے منہ بنا کے کھڑے ہوں گے کاش اسی بھی حضور نال وفا کر لیتی ہوگی اس دن تو حضور کا دن ہے نا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ کیا وقت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں
جب این حوض کوثر پہ جاؤں گے حضور جامع کوثر تو حضور اے کہ جناب اے جان گے تو حضور فرمان گے یار میری باری آئی تھی تو کہنا سر سڑکیں بند کرنا اسلام نے کہاں لکھا ہے کہ جب عمران دی باری آئی تھی کہ روڈیں بند کر دیتی ہیں سر جب جناب میری باری آئی تھی نون لکھیے کہتے سن اسلام اتنے جناب سختی کا درس نہیں دیتا اور جب نواز شریف کی باری آئی تھی تو یہ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے پہنچ گئے تھے ایسے سارے کو پوچھا جائے گا نا تو سارے کو کوئی پوچھے گا ہاں بھائی تھی اسی کہیں گے جناب کوئی بھی موقع آیا اصا اپنا پیو چھڑ دیتا اپنا برا چھڑ دیتا اپنی ماں چھڑ دیتی بہن چھڑ دی گھر بار سب کچھ چھڑ دیتا اسی انہوں نے کہا تا حق بعد دیتے سب کا حق بعد دیتے پہلے میرے مصطفیٰ دا حق